الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن شر حاسد إذا حسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب صدق اللہ العظیم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی روحانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس طرح جسمانی امراض مختلف اقسام پر اور مختلف کیفیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی امراض کی بھی مختلف قسمیں ہیں. اور روحانی امراض میں جیسا کہ تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ سب روحانی امراض ہیں. اور جس طرح جسمانی امراض کا علاج ہم ضروری سمجھتے ہیں، ہم اس کو خاص اہمیت دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ روحانی امراض کا علاج کروانا، ان کا تدارک کرنا، ان کے اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں ایک روحانی مرض کی طرف اشارہ ہے، اور وہ روحانی مرض وہ حسد کا مرض ہے. اور دیگر روحانی امراض کی طرح آج حسد کا مرض، اس میں ابتلا عام ہے. حسد کی حقیقت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، حسد کے درجات کیا ہے، حسد پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے، اور حسد کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس پر مختصر سی آج گفتگو عرض کریں گے. حسد کی حقیقت سے متعلق علماء نے لکھا کہ انسان اگر کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے، پھر چاہے وہ نعمت مال کی نعمت ہے، حسن کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، منصب اور عزت کی نعمت ہے، یا کوئی بھی نعمت ہے جو اللہ پاک نے کسی کو دی ہے، لیکن اس نعمت کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ خیال پیدا ہو رہا ہے
کہ اس فلاں شخص سے یہ نعمت چھن جائے، یہ اس حاصل شدہ نعمت سے محروم ہو جائے، اس کو جو عزت ملی ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی یہ نعمت عزت والی، احترام والی، یہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس جو علم کی یا مال کی نعمت ہے یہ اس سے چھن جائے، اس کیفیت کا انسان کے دل میں پیدا ہونا، ان خیالات اور جذبات کا دل میں آنا، یہی حسد کہلاتا ہے، اور یہ ایک مذموم صفت ہے۔ بلکہ علماء نے حسد کے درجات لکھے ہیں، یہ تو ایک عمومی حقیقت اور تعریف آپ حضرات کے سامنے آئی، پھر حسد کے علماء نے طبقات اور درجات لکھے ہیں کہ حسد کے 3 درجات ہیں، 3 لیولز ہیں۔ پہلا درجہ وہ یہ ہے، اور پھر یہ درجات ترتیب کے اعتبار سے پہلا درجہ یہ کمتر ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر ہے، اور تیسرا جو درجہ وہ رذیل ترین درجہ ہے، بلکہ ارذل ہے حسد کے درجات میں سے۔ تو پہلا درجہ علماء نے یہ لکھا کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے، اب وہ نعمت جیسے میں نے عرض کیا کسی بھی قسم کی نعمت ہو، علم کی ہے، مال کی ہے، منصب کی ہے، شہرت کی ہے، تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، پھر چاہے اس کے پاس رہتے ہوئے مجھے حاصل ہو جائے یا اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو یہ حسد کا پہلا درجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ کیفیت ہو، یہ خواہش ہو کہ مجھے مل جائے، پھر چاہے اس کے پاس بھی رہے اور مجھے مل جائے، اور چاہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ دوسرا درجہ حسد کا یہ ہے کہ اس میں انسان یہ خواہش کرے کہ یہ فلاں کو جو نعمت حاصل ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کے پاس نہیں رہے۔ اب پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان فرق آپ حضرت کے سامنے آیا، تھوڑا سا فرق ہے باریک سا، کہ پہلے درجے میں یہ خواہش تھی کہ چاہے اس کے پاس رہتے ہوئے مجھے مل جائے یا اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ دوسرا درجہ وہ اس سے تھوڑا سخت ہے، بڑھ کر ہے، کہ اس میں یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کے پاس رہے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور تیسرا درجہ حسد کا علماء نے لکھا ہے، یہ سب سے رذیل ترین بدترین درجہ ہے، کہ اس میں انسان یہ خواہش کرے کہ سامنے والے کو جو نعمت حاصل ہے یہ اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سامنے والے اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ اگر اس کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، یہ اس سے چھن جائے، اس سے کے پاس سے مال سارا چلا جائے، اس کو جو اللہ پاک نے عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، وہ مقام اس سے چھن جائے، یا جس اعتبار سے اس کو ایک ترقی حاصل ہے یہ ترقی تنزلی میں بدل جائے، اب وہ جس اعتبار سے بھی ہو۔ تو تیسرا درجہ علماء نے لکھا یہ پھر سب سے بدترین درجہ ہے۔ تو یہ 3 درجات علماء نے لکھے ہیں حسد کے۔ حسد پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے؟ انسان کے دل میں یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا نا، اور بھی روحانی امراض ہیں، اور جس طرح جسمانی مرض کی اصلاح ضروری ہے اور ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہی روحانی امراض کی اصلاح ضروری ہے۔ کیوں؟ ہماری تو آخرت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جسمانی مرض زیادہ سے زیادہ جسم کو نقصان پہنچائے گا، لیکن روحانی مرض تو انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور یہ امراض دل میں لے کر ہم چلتے ہیں۔ عبادات بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، نفلی روزے بھی چل رہے ہیں، نفلی صدقات خیرات اور دیگر اعمال بھی چل رہے ہیں، لیکن دل کے اندر حسد بھی ہے، دل کے اندر کینہ بھی ہے، دل کے اندر بغض بھی ہے۔ ایسا نہیں۔ حسد پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے؟ ایک سبب علماء نے حسد کے پیدا ہونے کا یہ لکھا کہ انسان کے دل میں مال یا جاہ کی محبت ہو، جس کو ہم کہتے ہیں حب مال یا حب جاہ۔ حب مال کہتے ہیں مال کی محبت،
اور حب جاہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں منصب یا شہرت کی محبت ہو، میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، میرا ایک مقام ہو، ہر ایک میری طرف متوجہ ہو، اسے حب جاہ کہتے ہیں۔ یہ حب مال سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ تو جس شخص کے دل میں خدا نخواستہ اگر حب مال یا حب جاہ ہوگا، وہ ضرور حسد میں مبتلا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے دل میں مال یا جاہ کی محبت ہے اور یہ کسی اور کو دیکھتا ہے کہ وہ مال میں مجھ سے بڑھ گیا، اس کے پاس مال مجھ سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو گیا، تو چونکہ مال کی محبت اس کے دل میں بسی ہوئی ہے، یہ دوسرے کو اپنے سے مال میں آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا، تو یہ لازمی حسد کرے گا، حسد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور بیانی ہی اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ جاہ کی محبت دل میں ہے، پھر اگر یہ محسوس کرے کہ دوسرے کو مجھ سے زیادہ عزت دی گئی، اس کو مجھ سے زیادہ ایک مقام دیا گیا، اس کو حیثیت زیادہ دی گئی کسی مجلس میں، اس کو اونچی جگہ پہ بٹھایا گیا، اس کی آؤ بھگت زیادہ ہوئی مجھ سے، یہ فوراً دل میں حسد کے جذبات پیدا کر لے گا، کیوں دل کے اندر ان چیزوں کی محبت بسی ہوئی ہے۔ جان یا مال کی محبت اگر دل میں ہے پہلے سے، تو پھر اگر یہ کسی کو بھی اس معاملے میں اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ منصب عزت شہرت کے اعتبار سے ہے، اس کے دل میں اس کے لیے حسد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور علماء نے عجیب نکتہ لکھا، تو میں کہ جو ابلیس ہے، شیطان، سب سے پہلے حسد بھی اس ابلیس نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم ہوا، اور آپ کو معلوم ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس نے انکار کیا، تو وجہ کیا تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور اس حسد کے نتیجے میں اس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ حسد شیطانی مرض ہے، یہ شیطانی مرض ہے، یہ ابلیسی مرض ہے۔ شیطان اور ابلیس نے بھی حسد کیا تھا۔ تو یہ امراض اگر دل میں ہو پھر حسد پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سبب حسد کا علماء نے لکھا، پہلا سبب حب جاہ یا حب مال، دوسرا سبب اگر کسی کے لیے دل میں کینہ یا بغض ہے، خدا نخواستہ یہ صفت بھی بہت مذموم ہے کہ ایک مسلمان کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے ہر مسلمان کے لیے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں پہلے سے کینہ ہے، بغض ہے، طبیعت اس سے نہیں بنتی، پھر اگر میں دیکھوں کہ یہ اس کو کوئی ترقی حاصل ہو رہی ہے، مقام حاصل ہو رہا ہے، عزت حاصل ہو رہی ہے، تو حسد کی کیفیت دل میں آئے گی، میں اس کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کی حسد کے پیدا ہونے کی، بعض دفعہ ہے نا اگر کسی سے نہیں بن رہی یا پہلے سے کوئی انبن ہے یا کسی کے لیے دل میں خدا نخواستہ بغض ہے، کینہ ہے، میل ہے، پھر اگر اس کو کوئی اچھائی حاصل ہوگی تو حاسد کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ جو باغض ہے، کینہ پرور ہے، اس سے کینہ رکھتا ہے، تو لازمی وہ اس سے حسد کرے گا، وہ اس کی ترقی سے جلے گا، اور خدا نخواستہ اگر اس کو کوئی نقصان ہو، برائی ہو، خوش ہو جائے گا دل میں۔ تو یہ اسباب ہے اس حسد کے، اور حقیقت بھی ہے، اور نقصانات اس کے کیا ہیں؟ 20 نقصانات۔ حسد کے نقصانات اگر انسان دیکھ لے، حدیث میں آپ نے سنا بھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، کیوں؟ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ یہ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی مثال تو چنگاری کی طرح ہے، ایک بڑی آگ ہوتی ہے وہ لمحوں میں سب کچھ بھسم کر دیتی ہے، اور ایک ہوتی ہے چھوٹی سی آگ۔ حسد کی مثال انگارے کی طرح ہے، انگارہ دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ سلگتا رہتا ہے۔ آپ نے بعض دفعہ دیکھا وہ اوپر سے آگ بجھا دی جاتی ہے لیکن نیچے انسان جب کھریدتا ہے تو نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا حسد یہ ایک انگارہ ہے جو حاسد اپنے دل میں رکھ لیتا ہے اور اپنے دل کو جلاتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں نقصان کیا ہے اس کا۔ حاسد کو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے
اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور جو محسود ہے جس سے یہ حسد رکھتا ہے اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ کس طرح؟ حاسد حسد کرے گا، دنیاوی اعتبار سے تو اس کو نقصان یہ ہے کہ ہر وقت جلن اور کڑن میں رہے گا، اپنے دل کو جلاتا رہے گا۔ جب دیکھے گا بھائی کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو ترقی مل رہی ہے، وہ تو مال میں آگے بڑھ گیا، وہ علم میں آگے بڑھ گیا، اس کو اللہ نے عزت دے دی، اس کو اللہ نے ایک مقام دے دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ دل کے اندر جلے گا، آپ کچھ کر نہیں سکے گا، کڑ رہا ہے، اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، اور یہ ایسا مرض ہے جو انسان کی صحت کو خراب کر دیتا ہے۔ تو دنیاوی نقصان یہ ہے نا کہ ہر وقت غمگین، محسود کی ترقی کو دیکھے گا غمگین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، ہر وقت ٹینشن میں، فکر میں، پریشانی میں، اپنی دنیا کو عذاب میں ڈال دیتا ہے، دنیاوی زندگی کو۔ اور آخرت کے اعتبار سے کیسا نقصان میں؟ جب یہ حسد کرے گا، حسد کے نتیجے میں یہ اس کی غیبت کرے گا، اس کی کردار کشی کرے گا، اس کی برائی کرے گا۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح، غیبت کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا۔ اور غیبت کرنے والا کیسا ہے؟ یہ تو حقوق العباد میں سے ہے۔ جب یہ غیبت کرے گا یہ اپنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دے گا، یہ اپنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے گا جب غیبت کرے گا۔ آخرت میں تو یہ حساب ہوگا نا، آخرت میں تو پھر بدلے میں کیا ہوگا؟ روپے پیسے نہیں چلیں گے، خدا نہ خواستہ کسی کی غیبت کی ہوگی، کردار کشی کی ہوگی، بہتان ترازی کی ہوگی، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس مجرم کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کے نام اعمال میں ڈالیں گے بدلے کے طور پہ۔ اور یہاں تک کہ اب تفصیلی حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی دفعہ سنی بھی ہے کہ اگر اس شخص نے، جس نے دنیا میں اعمال تو بہت کیے، نیکیاں بہت لایا، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ حقیقی مفلس کون ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے خود فرمایا نا، وہ شخص جو آخرت میں نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا لے کر آئے، نفلی روزے، نفلی صدقات، نفلی نمازیں، حج، عمرے، بہت ساری عبادات، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کی غیبتیں کی، اس نے لوگوں سے حسد کیا، اس نے لوگوں کی کردار کشی کی، اس نے لوگوں کی حق تلفیاں کی، لوگوں پر ظلم کیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ظاہری اعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن باطنی برائیاں بھی ساتھ ہوتی ہے۔ ظاہری اعمال بہت ہے، میں صف اول کا اگر نمازی ہوں لیکن میں بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دے رہا، میں بیٹیوں کا حصہ کھایا ہوا ہوں، میں اپنے جو باقی بھائی ہیں ان کے حقوق دبایا ہوا بیٹھا ہوا ہوں، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کسی کے مال پہ قبضہ کیا، یہ عبادات تو مجھے نہیں بچائیں گے آخرت میں، ظاہری حلیہ تو مجھے نہیں بچائے گا۔ تو نقصان کیا ہوگا کہ میری نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہے اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور حقدار اب بھی باقی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جو حقدار آئے گا، اے اللہ اس نے میری غیبت کی، اے اللہ اس نے میری حق تلفی کی، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بھر جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا آیا کس حال میں کہ نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا، اور آپ اللہ پاک جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جا رہا ہے اس حال میں کہ نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس یہ ہے، اور حقیقت بھی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اس حسد کی وجہ سے، پھر اس کے نتیجے میں ہم غیبتیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم کردار کشی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم تہمتیں لگاتے ہیں، دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سامنے نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کا بھی ہے، اس میں مجھے کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے جو جھوٹا الزام لگایا، تم نے غیبتیں کی، تم نے فلاں کی کردار کشی کی کوشش کی، اب بتاؤ کیا حقیقت ہے اس کی، میں کیا جواب دوں گا؟ آج یہ ہے معاشرے میں یا نہیں ہے؟ ہم سب کچھ جائز سمجھتے ہیں، بس ذرا سے کسی سے مزاج نہیں بنا، دل میں حسد آیا، اب سب کچھ میں نے جائز سمجھ لیا کہ اس کی برائی کرو، اس کی کردار کشی کرو، اس کو بدنام کرو، اس پر کیچڑ اچھالو، اس کا نقصان کر لو، اور خدا نہ خواستہ اللہ پاک حفاظت فرمائے، بعض دفعہ پھر شیطان انسان کو آگے کے راستے بھی دکھاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں کچھ کر نہیں سکتا، اب میں غلط راستے اختیار کروں گا، غلط چیزوں کا سہارا لوں گا، جادو ہے، سحر ہے، برے اعمال ہے، گندے اعمال ہے، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔
آج انسان اتنی پستی میں گر جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کے کئی علاج ہمارے علماء نے، بزرگوں نے لکھے ہیں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان غور کرے، سوچے کہ دیکھیں یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے. اگر کسی کو اللہ پاک نے مال زیادہ دیا ہے، یا اگر کسی کو اللہ پاک نے صحت اچھی دی ہے، کسی کو اللہ پاک نے شہرت اور منصب دی ہے، عزت دی ہے، تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی نعمت تو حاصل ہوگی. اور ہر انسان کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن آج کی ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم اپنی نعمتوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم دوسروں کی نعمتوں پر نظریں لگائے ہوئے ہیں. آج مصیبت یہ مشہور مقولہ ہے نا کہ آج انسان اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے اتنا غمزدہ نہیں ہے جتنا انسان دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کر غمزدہ ہے. آج مصیبتیں ہم نے یہ پالی ہے کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن یہ کیوں خوش ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے، اس کو میں خوش دیکھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کسی کو ذرا فراخی راحت حاصل ہو گئی، اب میری مصیبت شامت آ گئی، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے. یہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ آج ایک مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہم ہر ایک کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہم نے اپنا ایک فرض سمجھ لیا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کا کام کیا ہے، فلاں کیا کماتا ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. آج ہم نے اپنی طرف توجہ چھوڑ دیے کہ خود میری کیفیت کیا ہے، ظاہری، باطنی، اخلاقی اعمال کے اعتبار سے. لیکن مجھے اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کی بھی کرنی ہے، اس کی بھی کرنی ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ آج کل تو بھائی بدلے میں نظر آتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہن رہے ہیں، بھائی گاڑی بھی آ گئی ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ تو اس ٹوہ میں آج میں لگا ہوا ہوں، اپنا وقت اس میں برباد کر رہا ہوں. اور پھر ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں جب میں دیکھوں گا کہ بھائی اس کو اللہ پاک ترقی دے رہے ہیں، تو اب میرے دل میں حسد آ گیا، اب حسد آ گیا میرے دل میں. تو اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ حاسد یہ اللہ پاک کی تقدیر اور اللہ پاک کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے. کسی کو مال دیا تو حاسد یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے کیوں دیا اس کو؟ یہی مطلب ہے نا، اس کو تو اللہ پاک نے دیا. اس کو کوئی نعمت ملی تو وہ کس نے دی ہے؟ وہ اللہ نے دی. میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے. تو ہر انسان اپنی قسمت پر اور تقدیر پر راضی رہنا سیکھے. جب یہ ہم صفت اپنے اندر پیدا کریں گے نا، پھر کوئی انشاءاللہ حسد کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ سب کو دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہے. آج مجھے دوسروں کی فکر اپنے سے زیادہ ہے. تو یہ سوچے کہ یہ تو اللہ پاک کے فیصلے ہیں، خدائی فیصلے ہیں، تو میں کیوں اللہ پاک کی تقدیر پر اعتراض کروں؟ دوسرا یہ کہ میرے پاس بھی نعمتیں ہیں. آج ہم دنیاوی چیزیں، اسباب دیکھ کر جو ہے اس کے پیچھے رال ٹپکاتے ہیں. ہاں، اگر یاد رکھے کہ دینی اعتبار سے ہے تو یہ جائز ہے. دینی اعتبار سے تنافس، فلاں عبادت میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں بھی کوشش کروں گا. فلاں اعمال میں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس چیزوں کو آج کوئی نہیں پوچھتا. مال میں ہم تقابل کرتے ہیں، دنیاوی اسباب کی اور دوڑ میں آج ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں مقابلے کی. آج ہماری مصیبت یہ لگی ہوئی ہے. تو سب سے پہلا علاج اس کا علماء نے یہ لکھا کہ انسان یہ سوچے، غور و فکر کرے کہ یہ تو اللہ پاک کے فیصلے ہیں، خدائی فیصلے ہیں. اور دوسرا، اگر اس کو کوئی نعمت حاصل ہے تو مجھے بھی بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں، میں کیوں اعتراض کروں، میں کیوں حسد کروں؟ میرے ہاتھ پیر سلامت، میری آنکھیں سلامت، میری زبان سلامت، کانوں کی سنوائی سلامت، یہ کوئی کم نعمتیں ہیں؟ آپ جائیں، اسپتال بھرے ہوئے آج، اور کس کس طرح کے امراض اللہ پاک حفاظت فرمائے. آج ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں. دوسرا علاج اس کا علماء نے یہ لکھا کہ خود انسان غور کر لے. جیسے ابھی اس پر بات عرض ہوئی کہ میں اگر اس سے حسد کر رہا ہوں تو میں اپنے فائدہ کر رہا ہوں یا اپنا نقصان کر رہا ہوں، یا یہ فائدے میں جا رہا ہے یا نقصان میں. اگر یہ غور کرے گا تو اس کے سامنے وہ حقیقت کھل جائے گی کہ میں حسد کر رہا ہوں تو میں اپنا دنیاوی نقصان بھی کر رہا ہوں، میں اپنا اخروی نقصان بھی کر رہا ہوں، کہ سارا دن جلن کوڑن اور مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے، جب محسود جس سے حسد کر رہا ہوں اس کو پتہ چلے گا تو اس کو خوشی حاصل ہوگی میری کیفیت دیکھ کر کہ دیکھو یہ جل رہا ہے، اچھا ہے اور جلے. تو وہ خوش ہو رہا ہے دیکھ کر، اور میں جل رہا ہوں.
اور اخروی اعتبار سے مجھے نقصان ہے کہ میں اپنی نیکیاں غیبت کے نتیجے میں اٹھا کے اس کو دے رہا ہوں، تو وہ میری نیکیاں مفت میں حاصل کر رہا ہے اور میں اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ غور کرے انسان نا، جیسے دنیاوی اسباب میں ہم فائدے نقصان کو دیکھتے ہیں، تو اس چیز میں بھی ہم اپنے فائدے نقصان کو دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنا خسارہ کر رہے ہیں۔ پہلے سے ہمارے اعمال کی کیفیت کیا ہے کہ مزید ہم غیبتیں کر کے، حسد کر کے، کینہ اور بغض رکھ کے تھوڑے بہت جو اعمال ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، خدا نخواستہ۔ تیسرا علاج علماء نے اس کا یہ لکھا کہ جس کے لیے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کینہ پیدا ہو رہا ہے، انسان اس کے لیے دعائیں خیر کرے، اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔ اب آپ حضرات خود اندازہ لگائیں یہ کام کتنا مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے جس سے انسان حسد کرتا ہے تو اس سے طبیعت بھی نہیں بنتی، دل میں ویسے ہی اس کے لیے میل ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خدا نخواستہ۔ تو اب چہ جائے کہ میں تو اس کی برائی چاہتا ہوں، میں اس کے لیے دعا کیسے کروں، میں اس کا لوگوں میں اچھائی سے تذکرہ کیسے کروں۔ آج تو ہماری مصیبت یہ ہے نا کہ اگر کسی سے نہیں بنتی یا حسد ہے، میں پھر سب کچھ جائز سمجھتا ہوں، چاہے جھوٹی تہمت لگاؤں، چاہے بہتان ترازی کروں، چاہے اس کی غیبتیں کروں، چاہے اس پر کیچڑ اچھالوں، وہ میرا حق ہے۔ آج تو ہم سب چیزوں کو اپنے لیے درست سمجھتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے یہ علاج لکھا، بتکلف، ارادتاً، قصداً اس کے لیے دعا مانگے، جس طرح انسان اپنے لیے دعا مانگتا ہے۔ جب دعا مانگے گا اس کے نتیجے میں اللہ پاک دل سے اس صفت مذمومہ کو، حسد کو ختم کر دیں گے۔ اس کو ہدیہ دے، کبھی کبھی لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، ہے بہت مشکل، دل پر آرے چلیں گے، دل پر چھریاں چلیں گی، لیکن انسان کر کے دیکھے تو پھر دیکھ کچھ عرصے بعد کیا ہوگا، دل کے اندر سے یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے چونکہ آج کل یہ مرض بہت عام ہے، حسد کا مرض، اور یاد رکھیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو کوئی نقصان پہنچائیں، آپ اس کو کچھ برا بلا کہیں، آپ کی اس سے کوئی لڑائی ہو، ایسا ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہ تو خود بخود سامنے والے بعض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے نا، نہ اس نے مجھ سے کچھ کہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ میرا خیر خواہ ہو، میرا محسن ہو، لیکن یہ ایسی بدترین صفت ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہے کہ سامنے والا میرا محسن بھی ہے لیکن میں اس سے حسد کر رہا ہوں۔ سگے بھائیوں میں پیدا ہو جاتی ہے، ماں باپ اولاد میں پیدا ہو جاتی ہے، استاد شاگرد میں پیدا ہو جاتی ہے، شیخ اور مرید میں پیدا ہو جاتی ہے، ہر طبقے میں، اہل علم طبقہ ہے، اہل تصوف طبقہ ہے، عام طبقہ ہے، کوئی بھی ہے، یہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ کہ میں ایک دین کا کام کر رہا ہوں، وہ ساتھی بھی میرے ساتھ اس دین کے کام میں شریک ہے، لیکن دلوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ۔ تو یہ ایک انتہائی مہلک مرض ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ صرف اس ایک مرض کی وجہ سے پھر دوسرے امراض خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ اس حسد کے نتیجے میں غیبت کا مرض بھی پیدا ہو جائے گا، دل کے اندر کینے کا مرض بھی پیدا ہو جائے گا، بغض کا مرض بھی پیدا ہو جائے گا، یہ سارے امراض پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا، اور کچھ دنوں قبل ہمارے استاذ محترم تشریف لائے تھے، جو ہمارے استاذ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہے، تو فرمانے لگے مجلس میں، بات اسی سے شروع فرمایا کہ آج کے لیے مرض بہت عام ہو چکا ہے، حسد کا مرض۔ دفتر میں بیٹھے اور گفتگو کا آغاز اس سے فرمایا، اللہ والے ہوتے ہیں، فرمایا آج کے لیے مرض عام ہو چکا ہے۔ دو باتیں فرمائی، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا آپس میں اتحاد، اتفاق رکھے، آپس میں جوڑ رکھے، جوڑ، یہ نا اتفاقی فرمایا حاسد سب سے پہلے آپ کے اتفاق پر حملہ کرے گا، یہ بات یاد رکھے۔ حاسد جب دیکھے گا نا یہ دو بھائی ہیں، یہ دو دوست ہیں، یہ استاد شاگرد ہے، یہ دعوت کے ساتھی ہیں آپس میں، یہ شیخ مرید ہے، اور آپس میں تعلق ہے، محبت ہے، بس اس کے دل میں کھٹکے گا۔ پھر کیا آپس میں توڑ پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا۔ وہ فرمایا آپس میں جوڑ رکھے، تعلق رکھے۔ اور دوسرا فرمایا کہ چونکہ دیکھیں حسد ایسا مرض ہے کہ حاسد کا پتہ انسان کو نہیں چلتا۔ اب اگر کوئی اور معاملہ ہے کسی سے میرا سامنے ہے کہ بھئی اس سے میرا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اب پتہ نہیں ہے نا کون ہے، دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوا شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے، نہیں پتہ چلتا۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صرف حسد کر رہا ہے، بات اس تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ آگے بڑھ کے اس نے کوئی کارروائی کی، میں نے عرض کی نا شیطان بعض دفعہ انسان کو اکساتا ہے، آپ کو معلوم ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ کے یہود نے حسد میں آ کر حضور علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا، ایسا ہوا نہیں ہوا؟ تو اب نہیں ہو سکتا، تو پتہ نہیں چلتا اب کون ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے حسد میں آ کے۔ تو استاد صاحب نے فرمایا معلوم نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا سورہ فلق سورہ ناس کی پابندی۔ یہ آیتیں جو ہیں نا یہ اتری اسی لیے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرشتوں نے آ کر بتایا، اور آپ علیہ السلام نے جب یہ پڑھی وہ ساری گرے کھل گئی، تفصیلات بخاری شریف میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ تو اس کے لیے مجرب ہے سورہ فلق سورہ ناس ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کریں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں، یہ اس کے لیے مجرب ہے۔ ابھی 2 دن قبل ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، حضرت مولانا حافظ لیاقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم، نقشبندی سلسلے کے بڑے شیخ ہیں، تو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ ملاقات کے لیے جانا ہوا تو ایک پرچہ ہمیں دیا، اس میں ایک وظیفہ تھا جو ان کے ایک بہت بڑے بزرگ نے ان کو دیا تھا ثوابی کے، تو سحر کے لیے، جادو کے لیے، اور ہمیں فرمایا اجازت بھی دی، اور فرمایا کہ اس کو پابندی سے پڑھے، اس کی ترتیب ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، فجر کے بعد 10 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد 3 مرتبہ۔ اللہ پاک حفاظت بھی فرمائیں گے جادو سے، اور جو ساحر ہے اس کا سحر اس پر الٹ جائے گا۔ تو آج کل جو صورتحال ہے، سب مسلمان، پوری امت مسلمہ بحیثیت مسلمان کے حالات کا شکار ہے، تو اعمال کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم ان مسنون اورات کا، اعمال کا، وظائف کا اہتمام کریں۔ سورہ فلق سورہ ناس یہ تو بہترین اس کے لیے اکثیر ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض سے ہماری حفاظت فرما دے، ہر قسم کے باغزین سے، مفسدین سے، حاسدین سے، اثرات بد سے، نظر بد سے، سحر سے، جادو سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔